بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها وفي موضع آخر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق اللہ العظیم۔ محبت اور ذوق کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر۔ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، بیڑا یہ تباہی کے قریب آنے لگا ہے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ موضوع یقیناً موجودہ حالات کے تناظر میں جو دنیا بھر میں مسلمانوں پر ظلم و ستم، مسلمانوں کی خون ریزی اور آبرو ریزی ہو رہی ہے اور ہوتی رہی ہے، اور بالآخر یہ معاملہ ایک طویل مدت سے، ایک طویل عرصے سے فلسطین، غزہ، فلسطین ایسے مقامات پر جو مسلمانوں کا شہر ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، وہاں مسلمان آباد ہیں، تو اس حوالے سے میں نے مناسب سمجھا کہ فلسطین کو موضوع بحث بنایا جائے، جو ظلم و ستم ان معصوم لوگوں پر جو نہتے ہیں، ان لوگوں کے حوالے سے آج کا جمعہ پڑھایا جائے۔ تو بیت المقدس، جسے بیت المقدس بھی، فلسطین کو بیت المقدس بھی کہا گیا۔ بیت المقدس جو ہے قبلہ اول، یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، اور یہ فلسطین کا شہر ہے القدس، وہاں واقع ہے۔ بعض نے اس پورے کے پورے فلسطین کے شہر کو بیت القدس بھی کہا ہے، بیت المقدس، بیت القدس اس طرح بھی، اور اس کو بیت المقدس، بیت المقدس بھی کہہ دیا گیا۔ تو بیت المقدس کا ہو یا بیت المقدس کا ہو یا بیت القدس کا ہو، بات ایک ہی ہے، مقدس گھر، پاکی والا، عزت والا گھر۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ لکھتے ہیں کہ اس زمین میں بہت سے انبیاء کرام کے مزارات ہیں۔ بیت المقدس یہ وہ عظیم شہر ہے جہاں بہت سے انبیاء کرام آرام فرما ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مزار مبارک بھی، اور عالم اسلام کی مسجد اقصی، وہ بھی اسی شہر میں واقع ہے۔ رہی یہ بات کہ مسجد اقصی جو تھی، اس کی بنیاد ڈالنے والے کون تھے اور اس کی بنیاد کب رکھی گئی، تو تاریخ میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اس کی بنیاد در حقیقت یا تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے رکھی، یا آپ کی نسل میں سے جو انبیاء آتے رہے، جو نسل در نسل سلسلہ چلا،
یا پھر ان لوگوں نے اس کی بنیاد رکھی، اور اس کی جو بنیاد تھی وہ کعبہ معظمہ کے 40 سال کے بعد اس کی بنیاد ڈالی گئی، حضرت آدم یا پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے۔ پھر اس کی تعمیر کا جب سلسلہ اختتام پذیر تھا، آخری مرحلے کا اس سے تعلق تھا، تو حضرت سام بن نوح انہوں نے اس کی تعمیر کی۔ پھر اس کے بعد عرصہ دراز کے بعد حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصی کی تعمیر کی، اور پھر آپ کی جو اولاد تھی، آپ کے جو صاحبزادے تھے، یہ پھر حصہ ان کے ذمہ آیا۔ یعنی کون آپ کے صاحبزادے تھے حضرت داؤد کے؟ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر اس کو مکمل تعمیر فرمایا۔ اچھا، آپ نے اس کو تعمیر کس طرح فرمایا، کیا طریقہ کار تھا؟ تو چونکہ آپ جنات اور انسانوں کے بادشاہ تھے، آپ جناتوں پر بھی حکمرانی کرتے تھے، ہوائیں، فرشتے، اجنہ، انسان، شجر اور حجر، حیوان، ہر شے کو اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ یہ آپ کی شان تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب جنات کی ڈیوٹی لگائی کہ مسجد اقصی بنانی ہے، اس کو تعمیر کرنا ہے، تو جناتوں کو ڈیوٹی پر لگا دی، اب وہ بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو تقریباً آپ نے جب ان کو حکم دیا اس کی تعمیرات کا، تو اسی طرح اثنا حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام محراب میں عصا پر ٹیک لگائے آپ کھڑے تھے اور عبادت کر رہے تھے۔ اسی در اثنا ملک الموت آتے ہیں اور آپ کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ تو قرآن پاک کے بارے میں آتا ہے، تفاسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ 1 سال تک حضرت سلیمان علیہ السلام اس عصا سے ٹیک لگائے کھڑے رہے، 1 سال تک، اور جنات اپنی تعمیرات میں لگے ہوئے تھے، اس کو بنا رہے تھے۔ یہاں ایک نقطہ یہ آتا ہے کہ جنات کو غیب کا علم نہیں، کل کے بارے میں کیا ہوگا جنات کو نہیں پتہ۔ اگر جنات کے پاس علم غیب ہوتا تو وہ اس بات کو جان لیتے کہ اب تو حضرت سلیمان کا انتقال ہو گیا، لیکن انہوں نے حضرت سلیمان کے مثال سے لا تعلق تھے، لا علم تھے، بے خبر تھے۔ لیکن کیا کہ دیمک نے آپ کے عصا کو، وہ کھا گئی دیمک، اور جس سے آپ نیچے زمین پر تشریف لے آئے۔ پھر جنات کو پتہ چلا کہ اب آپ کا وصال ہو گیا۔ اسی جگہ کو ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے، یہ وہی جگہ ہے۔ مسجد اقصی کو ہیکل سلیمانی بھی کہہ دیا جاتا ہے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذمہ داری تھی، اور پھر آپ اس کو بنانے میں، تعمیر کرنے میں مصروف تھے۔ تو پھر اس طرح آپ کا وصال بھی ہوا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جتنے بھی رسول اور جتنے بھی انبیاء آتے رہے، ان سب کا جو قبلہ تھا وہ کیا تھا؟ کعبۃ اللہ شریف۔ بیت اللہ جو تھا، اللہ کا جو گھر تھا جس کی طرف رخ کر کے وہ عبادت کرتے تھے، وہ کعبہ معظمہ تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پھر وہ مسجد اقصی کو، بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا گیا۔ پھر حکم ہوا کہ اب مسجد اقصی کی طرف، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز کو پڑھا جائے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی تو ہجرت کے تقریباً 16 یا 17 مہینے تک حضور علیہ السلام کو بھی حکم تھا، صحابہ کرام کو بھی حضور نے حکم دے دیا تھا کہ رب کا حکم ہے اور مسجد اقصی کی طرف، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے۔ 16-17 مہینے تک حضور نماز پڑھتے رہے، مگر حضور کی یہ خواہش تھی کہ کعبہ معظمہ کو ہمارا قبلہ بنا دیا جائے۔ تو سورہ بقرہ جب آپ پڑھتے ہیں، دوسرے پارے میں آتا ہے، شروع میں بالکل اللہ فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ۔ محبوب، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کو، بار بار آپ آسمان کی طرف چہرے کو اٹھاتے ہیں،
آپ اس مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، کس میں؟ جسے آج جو ہے جو میرے خیال سے مدینہ شریف کے اندر موجود ہے، مسجد قبلتین، مسجد قبلتین، دو قبلہ والی، اس مسجد میں آپ نماز ادا کر رہے تھے تو بار بار حضور چہرے کو آسمان کی طرف اٹھاتے. حضور کی یہ خواہش تھی کہ اب کعبہ معظمہ کو ہمارا قبلہ بنا دیا جائے. تو نماز کے اندر ہی اللہ رب العزت حکم ارشاد فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب ہم ضرور آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں، جس پر آپ راضی ہیں. تو نماز کے اندر یہ حکم نازل ہوا، اور یہ حکم نازل ہونے کے بعد نماز ہی کی حالت میں حضور کعبہ معظمہ کی طرف پھر جاتے ہیں، اور صحابہ کرام بھی حضور، وہ نماز بھی فاسد نہیں ہوئی بلکہ نماز ہی کی حالت میں یہ قرآن اترا، اور نماز کی حالت میں ہی کعبہ معظمہ کو پھر دوبارہ سے قبلہ بنا دیا گیا. تو بیت المقدس اگرچہ ہمارا قبلہ اول ہے، ہمارا یہ قبلہ نہیں ہے، مگر یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، ہم اس کی طرف رک کر کے نماز کو نہیں پڑھ سکتے. صرف قبلے کے علاوہ جتنی بھی اس کی تعظیم و تکریم کے مرحلے ہیں، وہاں کے رہنے والے لوگ، وہاں بسنے والی آبادیاں، وہاں کے جو مقدس مقامات ہیں، جو مقدس ہستیاں ہیں، ان سب کی عزت اور ادب و احترام وہ ہمارے دلوں میں. تو اب اگر ہم دیکھا جائے جب بھی معراج کی بات کرتے ہیں تو بات گھوم پھر کے کہاں پر آتی ہے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی. میں نے جو آیت پڑھی، آپ اللہ کیا فرماتا ہے 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کے بالکل شروع میں، سبحان الذی اسریٰ، معراج کی بات آ رہی ہے نا، کہ اللہ نے معراج کرا، سبحان الذی اسریٰ بھی آپ ہی اپنے بندے کو معراج کرائی، سیر کرائی، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مکہ المکرمہ سے لے کے مسجد حرام تک، وہ مسجد اقصی تک. تو اللہ رب العزت اگر معراج کو بیان فرما رہا ہے تو یہاں مسجد اقصی کے ارد گرد ہی معاملہ گھوم رہا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ مسجد اقصی اتنی بابرکت ہے، اتنی محترم و مکرم جگہ ہے کہ حضور معراج کو جا رہے ہیں تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر مسجد اقصی سے لامکان تک کا وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن گفتگو مسجد اقصی کی ہو رہی ہے. اور پھر جو ہے اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جب پہنچے تو پھر آپ نے وہاں پہنچ کر انبیاء کرام کی امامت بھی کروائی. بطور کرامت کے اللہ رب العزت نے سارے نبیوں کو، سارے رسولوں کو، جتنے 1,24,000 جتنے بھی کم بیش انبیاء آتے رہے، ان سب کو اللہ رب العزت نے زندہ کیا. وہ سارے زندہ ہوئے، اور انبیاء تو ویسے زندہ ہوتے اپنی قبروں میں، لیکن جسمانی اعتبار سے ان سب کو جمع کیا گیا. اب سب لوگ موجود ہیں، سب در سب. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی آگے سب میں کھڑے ہوئے ہیں، مگر رب تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، جبریل آتے ہیں، حضور کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو مصلی امامت پر کھڑا کر دیتے ہیں، اور حکم ہوتا ہے کہ رب کا حکم ہے کہ آپ سب کو امامت کروائیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات اسی مقام پر، اسی جگہ جو ہے انبیاء کرام کی امامت کروائی. درود پڑھیں اللہم صلی علی محمد. تو اب جب مسجد اقصی، جب معراج کا معاملہ، تو حضور مکہ سے مسجد اقصی گئے. 2 بار حضور کا مسجد اقصی جانا ہوا کہ مکہ المکرمہ سے مسجد اقصی گئے، مسجد اقصی سے لامکان گئے، پھر لامکان سے دوبارہ مسجد اقصی آئے، تشریف لائے، اور پھر مسجد اقصی سے مکہ. حضور نے جب بتایا کہ اللہ رب العزت مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا، پھر لامکان، تو جب کفار مکہ تھے انہوں نے یہ سنا حضور کی بارگاہ میں آئے. اب دیکھیں ایک بات تو یہ کہ حضور خود جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ مسجد اقصی. مکہ سے مسجد اقصی خود جا رہے ہیں، لیکن مسجد اقصی پر قربان جائیں. مسجد اقصی جو تھی وہ حضور کی ذات پہ اس طرح قربان ہو گئی کہ جب کفار مکہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ واقعی معراج کر کے آئے ہیں، مسجد اقصی سے ہو کر آئے ہیں، تو بتائیں مسجد اقصی کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں،
پلرز کتنے ہیں، کس طرح بنی ہوئی ہے، ساری اس کی حیت بتائیے۔ تو اللہ رب العزت نے پوری کی پوری مسجد اقصیٰ، یعنی حضور گئے زیارت کرنے، دیدار کرنے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، تو مجھے کہنے دو کہ حضور کی ذات تو وہ ذات ہے کہ مسجد اقصیٰ خود چل کے حضور کے پاس آ گئی۔ کہہ دو سبحان اللہ، کتنی زبردست۔ اور ایسے ہی ہوا، خود مسجد اقصیٰ حضور نے اپنی نگاہوں کے وہاں سوالات ہو رہے ہیں اور حضور جواب دے رہے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کے پلر اتنے ہیں، دروازے اتنے ہیں، کھڑکیاں اتنی۔ وہ حیران ہو، پوری مسجد اقصیٰ خود چل گئے، اللہ رب العزت نے سامنے رکھے حضور کے، تو حضور نے سارا کچھ بتا دیا۔ تو یہ اب حضور علیہ السلام کی مبارک ذات، اب آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کسی کی طرف بھی، اب دیکھیں مسجد اقصیٰ کی اور وہاں کے رہنے والوں کے مقام کو کس طرح سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ کسی کو رحمت بھری نگاہ سے دیکھ لے تو پھول، رحمت کے پھول جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں وہاں، وہ رحمت کا مرکز بن جاتا ہے، منبع و مرکز بن جاتی ہے وہ جگہ، جس شے کو، جس چیز کو، جس جگہ کو حضور رحمت بھری نگاہ سے دیکھ لے۔ مگر حضور علیہ السلام نے تو 17 مہینے مسجد اقصیٰ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہے، تو پھر بتاؤ کہ مسجد اقصیٰ پھر کتنی مقدس و محترم جگہ ہوگی، کتنی عظمت والی جگہ ہوگی۔ تو اب یہ دیکھا جائے کہ ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں، ہمیں خبر ہی کوئی نہیں، ہمیں درد ہی کچھ نہیں، مگر بعض اوقات دیکھا جائے کہ یہ دور ایسا دور سے رہا ہے کہ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ سوتے ہوئوں کو جگانا پڑتا تھا، مگر اب حالت یہ ہو گئی ہے مسلمانوں کی خاص کر کہ مسلمان جاگ رہے ہیں مگر پھر بھی ان کو جگانا پڑتا ہے، جاگتے ہوئوں کو جگانا پڑتا ہے۔ جو سیاڑے ہوتے ہیں، جو بڑے شاطر ہوتے ہیں، جو بڑے ذہین فطین ہوتے ہیں، مگر ان کی حالت بھی یہ ہے کہ ان کو مزید کن ذہن اور غبی سمجھتے ہوئے، نالائق سمجھتے ہوئے ان کے سامنے علم کے حوالے سے علمی گفتگو کرنا پڑتی ہے، ان کو مزید اور دماغی توازن کو مزید جو ڈس بیلنس ہے اسے متوازن رکھنا پڑتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی دیکھا جائے تو حالت ہو چکی ہے۔ اب اگر مولوی کوئی بھی بات کر دے تو سامنے والا کہتا ہے دیکھو مولوی گالی دیتا ہے، مولوی کو کیا ہو گیا؟ اور اگر یہی بات دیکھا جائے قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان، آپ نے یہ کہا کہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کی ناجائز اولاد ہے، یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں۔ تو پھر تمہیں لبرلزم جو ہے، جو مسلمانوں کا مذاق اڑانے والے ہیں، مسلمانوں کی تہذیب اور اخلاقیات کا، ان کے شعار کا، ان کی جتنی بھی ایکٹیویٹی ہیں جس سے دین کو، اسلام کو فروغ ملتی ہے، ان کا مذاق اڑانے والے ہیں، پھر تو انہیں یہ بات ہضم کر لینی چاہیے کہ واقعی امریکہ ہی سب کو پال رہا ہے، کہ اسرائیل کو قائد اعظم نے امریکہ کی ناجائز اولاد کہا، اور پھر واقعی ان ناجائز اولادوں کا حال اگر دیکھا جائے، ان کے پاس اتنی طاقت آ گئی ہے، قوت آ گئی ہے کہ یہ کسی کو مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے نہیں دیتے، بلکہ نہتے لوگ، معصوم بچے بچیاں، بوڑھے، عورتیں، مرد و خواتین، ان پر بم برسا دیے جاتے ہیں، ان کو نیست و نابود کرنے کی تیاریاں کر دی جاتی ہیں، تو اتنا ظلم و ستم ان پر ڈھا دیا جاتا ہے۔ آخر ان کا کیا قصور ہے؟ کیا ان کا قصور ہے؟ صرف ان کا قصور یہی ہے کہ وہ آزادی چاہتے ہیں، آزاد رہنے والے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، صرف یہ قصور ہے، مگر اسرائیل کو یہ بات تسلیم نہیں۔ تو دیکھا جائے کہ مسلمان، بھئی یہ بھی تو انسانیت میں آتے ہیں، انسانی حقوق کی جب بات ہوتی ہے، ہیومن رائٹس کی جب بات ہوتی ہے، تو کیا صرف اس کے اندر کفار ہی شامل ہوں گے؟ اور مسلمان کا حق ہے،
حقیقی درس تو انسانیت کا در حقیقت دیکھا جائے وہ اسلام سکھا رہا ہے۔ مسلمانوں نے لوگوں کو یہ درس سکھایا، مگر آج انسانی حقوق کی باتیں کرنے والی تنظیمیں آج کہاں ہیں؟ کہاں مر گئیں؟ کیوں وہ مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتی؟ کیوں اقوام متحدہ کے اندر کیوں وہ علل اعلان ببانگ دہل جو ہے وہ یہ بات نہیں کرتی کہ مسلمانوں پر دنیا بھر میں ظلم و ستم ہو رہا ہے، چاہے وہ سیریا ہو، شام ہو، لبنان ہو، مصر ہو، یمن ہو، عراق ہو، بغداد ہو، شام ہو، فلسطین ہو، کشمیر ہو، ہندوستان ہو، جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، آپ دیکھیں کس طرح مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جاتا ہے، ان کو ذبح کر دیا جاتا ہے، ان کے خون کی کوئی حرمت ہی نہیں رہی۔ بھائی ان کے مسلمانوں کے خون کی تو بڑی حرمت ہے، لیکن کس طرح جو ہے یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے اور کوئی نہیں بول رہا، سب کو سانپ سونگھ گیا دیکھا جائے تو لہٰذا وہ تنظیمیں جو انسانی حقوق کی باتیں کرنے والی، وہ موم بتی مافیا، وہ آنٹیاں جو خواتین کی بات کرنے والی ہیں، تو وہاں آپ دیکھیں کہ جو مائیں بہنیں ہیں، جو خواتین ہیں، ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلا گیا، ان کی عزتوں کا استحصال کیا گیا، تقدس پامال کیا گیا، اور پھر ان پر میزائل اور بم مار کر جو ہے ان کو زندہ درگور کر دیا گیا۔ اتنا ظلم، اللہ اکبر۔ تو پھر کیا کہوں ان لوگوں کو، پھر کیا کہا جائے؟ پھر ان ووٹ مانگنے والوں کا پھر کیا کیا جائے؟ کیا کریں ان کا؟ پھر بتایا وہ سیاستدان، وہ حکمران، وہ بیوروکریٹس اور 56-57 اسلامی ممالک کے حکمران دیکھا جائے تو سارے بت بن گئے، صرف ایک دو مسلم قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں، وہ بول رہی ہیں، وہ فائٹ کر رہی ہیں، مگر ساری سپر پاور کہلانے والی، سپر پاور، ایٹمی طاقت، ایٹمی پاور رکھنے والی طاقتور ترین فوجیں آج سب خاموش بیٹھے ہوئے، سب انڈر پریشر ہیں، یہ کہہ لو آپ، سب ڈرتے ہیں کس سے؟ یہود و نصارہ۔ اتنا خوف ان کے دلوں میں، کیوں؟ کیونکہ وہ یہودیوں کے، نصرانیوں کے کتے نہلانے والے، ہم یہ کہیں گے کتے دھونے والے، کتوں کو نہلانے والے ہیں، ان کے پٹھوں میں، ان کے ٹکڑوں پہ پلنے والے، ان کے آگے بھیک مانگنے والے ہیں۔ مگر کیا کہ اتنا ڈر، اتنا خوف مسلمان کے اندر، تو اتنا اسلام نے یہ ڈر خوف نہیں سکھایا۔ اگر یہی ڈر خوف ہوتا مسلمانوں میں تو یہ اسلام ایسے نہیں بہتا۔ صحابہ کرام نڈر تھے، صحابہ کرام جرأت مند تھے، وہ باطل کو ایک لمحے کے لیے اپنے سامنے برداشت نہیں کرتے تھے، اور باطل کا مقابلہ ڈنگے کی چوٹ پر کیا کرتے تھے، اور ایک ہوتا تھا حق اور سینکڑوں باطل ہوتے تھے، تو ان سینکڑوں پر وہ ایک بھاری ہو جایا کرتا تھا۔ مثال ہمارے سامنے نہیں، غزوہ بدر کی مثال ہمارے سامنے نہیں، 313 کہاں، 1000 سے زائد کہاں، نہ ان کے پاس ساز و سامان ہے، نہ تلواریں ہیں، نہ سواری ہے، نہ کھانے پینے کے لیے کچھ ہے، پھر بھی وہ 313 وہ تو ہزاروں پہ بھاری پڑ گئے۔ تو کس طرح، کیا ان کے اندر غیرت ایمانی تھی، شجاعت ایمانی تھی، وہ حق کی لڑائی لڑ رہے تھے۔ تو فلسطین کا جو معاملہ ہے، کشمیر کا جو معاملہ ہے، برما کا جو معاملہ ہے، دیکھا جائے یہ جہاں جہاں مسلمانوں پر یہ ظلماً قتل ہو رہا ہے۔ بھئی اگر ایک مسلمان کسی پر ظلم کرے، کسی کو تکلیف پہنچائے یا کسی کو قتل کر دے، تو پھر خون کے بدلے خون ہے نا، لیکن ان مسلمانوں نے بگاڑا کیا ہے؟ صرف ان کا قصور یہی ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے، صرف ان کا قصور یہ ہے کہ یہ ان کے دلوں میں عشق رسول کی ہے شمع، یہ عشق رسول ان کے دلوں میں موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے لیے یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، صرف یہی قصور ہے کہ یہ کلمہ گو ہے، حق گو ہے، صرف یہی قصور ہے، اسی وجہ سے ان پر یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ لہٰذا
آج مسجد اقصیٰ کے در و دیوار چیخ چیخ کر یہ کہہ رہے ہیں، وہاں سے یہ فریاد دی جا رہی ہے، ایک بار طیبہ سے فلسطین کی طرف آ جا، ایک بار طیبہ سے فلسطین کی، گویا کہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ رسول اللہ کو فریاد دے رہی ہے، رسول اللہ کو بلا رہی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ ایک بار طیبہ سے فلسطین کی طرف آ جا۔ آنکھیں تکتی ہیں مسجد اقصیٰ، آنکھیں تکتی ہیں رستہ مسجد اقصیٰ تیرا، کہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ یا رسول اللہ آپ کی منتظر ہے، آپ کا انتظار کر رہی ہے، یا رسول اللہ آپ آ جائیے، تشریف لے آئیے۔ آج سلطان صلاح الدین ایوبی فاتح بیت المقدس، ان سے کہا جا رہا ہے کہ اٹھ قبر سے باہر آ جا، قبر سے باہر آ جا۔ آج فریاد کی جا رہی ہے سلطان صلاح الدین ایوبی سے، آپ فاتح بیت المقدس، آپ نے بیت المقدس فتح کیا تھا، اور پاکستان ایٹمی طاقت ہے۔ اگر دیکھا جائے صرف اکیلا پاکستان کھڑا ہو جائے نا تو سارے دب جائیں، سب بالکل ایسے ہو جائیں، جتنے بھی اغیار ہیں، جتنے بھی یہ دشمن دین ہیں، دین محمدی کے دشمن ہیں، جتنی بھی یہ باطل قوتیں ہیں، جتنے بھی یہود و نصارہ ہیں، سارے دب جائیں اگر آج پاکستان کھڑا ہو جائے اکیلا واحد، کیونکہ پاکستان کی فوج کو دنیا کی تیسری ترین طاقتور فوج کہا جاتا ہے۔ پاکستان کا خوف، ایٹمی طاقت، ایٹمی پاور ہے پاکستان، اور آج دنیا کے اندر یہ خوف ہے، مگر ہم یہی کہیں گے کہ یہ ایٹم بم کس کام کا، یہ طاقتور لوگ کس کام کے، کس کام، کسی کام کے نہیں۔ جب اس کا وقت آ رہا ہے استعمال کا، جب وقت آ رہا ہے اس کو یوٹیلائز کرنے کا، اور پھر اس وقت استعمال نہ کیا جائے تو بیکار ہے ساری بات، یہ سب بیکار ہے۔ تو اب یہ بھی اگر بات دیکھ لی جائے کہ کیا طاقت ہی سب کچھ ہوتی ہے، شجاعت ہی سب کچھ ہوتی ہے، ایٹمی طاقت ہونا، ایٹمی پاور ہونا، اور جو ہے میزائل کا، بموں کا ہونا ہی سب کچھ ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں۔ اگر واقعی ایٹمی پاور کا، ایٹمی طاقت کا، ان بم میزائل وغیرہ کا ہی ہونا سب کچھ ہوتا تو پھر تو کب کا فتح کر لیتے؟ سارے مسلم ممالک جو مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، یہود و نصارہ جو حضور کے گستاخ ہیں، حضور کے دشمن ہیں، جو ظلم و ستم مسلمانوں پر کر رہے ہیں، تو وہ کب کا فتح کر لیتے؟ در حقیقت سب سے زیادہ جو اس کے اندر قابل اعتماد بات ہے وہ کیا ہے؟ وہ غیرت ایمانی ہے، وہ قوت ایمانی ہے، کہ وہ ایمان کی طاقت ہوتی ہے۔ صحابہ کے پاس ایمان کی طاقت تھی، تابعین، تبع تابعین، جنہوں نے دین کو پرچان چڑھایا، دین کو سرخرو کیا، جنہوں نے دین اسلام کے صحیح معنوں میں مدد کی، ان کے اندر غیرت ایمانی تھی، قوت ایمانی، جذبہ ایمانی تھا ان کے اندر، وہ جہاد سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہمیشہ کامیاب رہے، سرخرو رہے۔ تو اب اگر دیکھ لیا جائے کہ پاکستان ایٹمی طاقت، دنیا کی تیسری طاقتور فوج، بڑے بڑے بدماش ممالک اور حکمران پاکستان سے خوف کھاتے ہیں۔ آج فلسطینی مسلمان، مظلوم مسلمان، چھوٹے چھوٹے شیر خوار بچے، آپ دیکھیں تو پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ اسرائیل میڈیا کو خرید لیا، یہود و نصارہ نے میڈیا کو خرید لیا، اور ان کی حمایت کی خبریں آتی تھیں، ان کے مظلوم ہونے کی خبریں، جھوٹی موٹی خبریں پڑھ کر سنا دیا جاتا تھا۔ مگر آج سوشل میڈیا آزاد ہے، آج پوری دنیا جو ہے وہ اسرائیل کا ظلم دیکھ رہی ہے کہ اسرائیل کی یہودی کتنے بڑے ظالم ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ تم ان سے دوستی کی امید نہ لگاؤ، تم ان سے خیر خواہی کی جو ہے امید نہ لگاؤ، بلکہ قرآن نے کہہ دیا کہ یہ تمہارے کبھی دوست ہو ہی نہیں سکتے، نہیں ہو سکتے۔ یہاں تک کہ بزرگوں نے تو یہ بھی بات کہہ دی، مشاہدہ فرما دیا کہ چین جو ہے نا، چین وہ بھی تمہارا کبھی دوست نہیں ہو سکتا، اس سے بھی امید نہ لگاؤ۔
تو لہٰذا یہ جتنے بھی دین کے دشمن ہیں مفاد پرست لوگ ہیں، یہ صرف اپنا مفاد تلاش کرتے ہیں، اور پھر یقیناً اسی وجہ سے ہمارے جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلاتا ہے، جو ہمارا ملک پاکستان اسلامی جمہوریہ، لیکن کہاں ہے اسلامی نظام نافذ؟ کہاں نظام مصطفیٰ کے پاس؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا اس ملک میں، نظام مصطفیٰ کبھی نہیں آ سکتا، کبھی نہیں چاہے گا دشمن کہ اس ملک میں اسلامی نظام رائج ہو، کیونکہ پھر ایک ایک کو کٹہرے میں آنا پڑے گا، ایک ایک کا احتساب ہوگا، حساب ہوگا، کوئی نہیں بچے گا، تو پھر کوئی نہیں چاہے گا کہ اس ملک میں اسلامی نظام ہو۔ کھاؤ پیو، عیش کرو، کرپشن کرو، مزے لو، کرسیوں پر آ کے برجمان ہو جاؤ، لوگوں کو لالچ دو اور ان سے ووٹ لے لو اور آ کر بیٹھ جاؤ، اور پھر ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہو، ان کو ستاتے رہو ہر طرح سے۔ تو اب آنکھوں میں آنسو آ گئے، یقین کریں آج اگر ہمارے چھوٹا بچہ، جیسے بات ہے بہت سے یہاں باپ بیٹے ہوں گے جو ابھی بنے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، شیر خوار چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو چوٹ لگ جائے تو ماں باپ کا دل کیسا مچل جاتا ہے۔ لیکن کیا فلسطین کے لوگوں کے جو بچے شیر خوار، کیا وہ کوئی انسان نہیں؟ وہ بچے نہیں ہیں؟ کس طرح ان پر ظلم و ستم، اللہ اکبر، ہو کہ دردناک وہ تصاویر ہیں، اتنی دردناک وہ منظر ہیں، دیکھا جائے تو کلیجہ منہ کو آ جائے، اتنے معصوم، اتنے حسین و جمیل، خوبصورت، پیارے پیارے شیر خوار بچے ہوں، بچیاں ہوں، لڑکپن والی عمر کے بچے بچیاں ہوں، مگر ظالم اسرائیل سنگ دل، مردہ دل، ان معصوم جانوں کا کیا قصور ہے؟ مگر کیا بے دردی سے ان کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ ان پر گیس ایندھن بھی بند کر دیا، بجلی معطل کر دی، کھانا پینا، بھوک پیاس میں زندگی گزار دی۔ اللہ اکبر، 50,000 سے زیادہ جو ہے گھروں کو لوگ جو ہے بے گھر ہو گئے، سینکڑوں وہاں پر شہید ہو گئے، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہیں وہاں پر۔ تو اتنا ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر۔ اگر دیکھا جائے، ایک میں نے اپنی گفتگو کو میں یہ کہوں گا ہائی لائٹ کرتے ہوئے، اس کو بولڈ کرتے ہوئے، کہ یہ جو مانگ رہے ہیں برما والے، فلسطین والے، عراق والے، شام والے، افغانستان والے، کشمیر والے، یہ کیا مانگ رہے ہیں؟ کیا یہ بھیک مانگ رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ بھیک نہیں بلکہ آزادی مانگ رہے ہیں۔ کیا مانگ رہے ہیں؟ بلند آواز سے کہیں، کیا مانگ رہے ہیں؟ میری باتیں کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی غلط کہہ رہا ہوں، کوئی غلط باتیں کر رہا ہوں، حقیقت کے خلاف کہہ رہا ہوں؟ نہیں، یہ حق ہے نا، یہ جو بھی کہہ رہا ہوں ممبر میں رسول میں بیٹھ کے، اور یہ علماء کی ذمہ داری ہے، ہماری اخلاقی ذمہ داری۔ صحافی ہے تو صحافی کی ذمہ داری ہے وہ اپنا فرض انجام دے۔ اگر نیوز اینکر ہے جو جس منصب پر ہے، اس کے لیے اب یہ ذمہ داری بن گئی اس کی کہ وہ اپنا فرض انجام دیتے ہوئے مسلمانوں کے حق میں آواز کو بلند کرے، مسلمانوں کے حق میں۔ علماء کا کام یہ ہے ممبر پر آ کر لوگوں میں شعور اور آگاہی پیدا کریں، مسلمانوں کو بتائیں ان سب کے پیچھے کس کے ہاتھ ہیں، کون اس کے اندر ملوث شمولیت رکھتا ہے۔ تو لہٰذا کشمیر کے اگر مظلوم مسلمانوں کو دیکھ لیا جائے، جو گولیوں کے مقابلے میں پتھر سے جواب دے رہے ہیں، چونٹی، گویا کہ چونٹی اور ہاتھی کا مقابلہ، اور 1 لاکھ کے لگ بھگ کشمیری جو ہے مسلمان کشمیری وہ شہید ہو چکے ہیں، اور 30,000 خواتین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بیوائیں ہو گئی ہیں، اور ہزاروں بچے یتیم ہو گئے کرفیو اور نافی سے۔ بڑی ایک عذاب والی، بڑی قیامت خیز وہاں پر لوگ زندگیاں گزار رہے ہیں۔ مگر دیکھا جائے تو آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ امت کو اگر دیکھا جائے تو امت کہاں کھڑی ہے؟ عرب کہاں کھڑا ہے؟ عجم کہاں کھڑا ہے؟ ایک طرف ہم یہ خبریں پڑھ رہے ہیں، فلسطین میں بھوک، کھانا پینا بند کر دیا گیا ہے، بجلی، ایندھن معطل کر دیا گیا، اسپتالوں میں دوائیں، سہولیات، علاج معالجہ کی سہولیات موجود نہیں، اور بچے اور لوگ جو ہیں، بوڑھے جو ہیں، وہ بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے سسک کے مر رہے ہیں۔
شہید ہو رہے ہیں اور ان پر شدید بمباری بھی جاری ہے۔ مگر ان حالات کے اندر اگر عرب ممالک کو دیکھا جائے یا دیگر اسلامی ریاستوں کو دیکھا جائے، اسلامی مملکت کو دیکھا جائے، تو وہ تو یہودیوں سے ان دشمنان دین کے ساتھ تجارت کرنے میں لگی ہوئی ہے، ان سے لین دین کر رہی ہے، ان سے جو ہے IMF کے ڈیل ہو رہی ہے، ان سے معاہدہ ہو رہا ہے بھائی فنڈنگ کا، اور پیسوں کا لین دین ہو رہا ہے، اور نرم گوشی اختیار کی جا رہی ہے، جی حضوری ہو رہی ہے۔ صرف اس کو کنڈیم کر دینا، اس کی مذمت کر دینا، اس سے کام نہیں چلنے والا۔ مذمت کرنا، پارلیمنٹ میں آگے بیان دے دینا، یا پھر آگے ہم مذمت کرتے ہیں نہیں ہونا چاہیے، اب اس سے کام نہیں چلے گا۔ یہ اب ذمہ داری نہیں رہی، اور میڈیا پر بیٹھ کر، سوشل میڈیا پر بھی بیٹھ کے اگر دیکھا جائے، پوسٹ تیار کر کے ویڈیو بنا کے اس کو شیئر کر دیں، اس سے بھی کام نہیں چلے گا۔ اگر ان سب سے کام ہونا تھا تو آپ کی ایک ویڈیو بنانے سے وہاں خون رک جاتا، لیکن وہاں تو خون مسلسل بہہ رہا ہے۔ کیا کسی نے شمشیر کو چلانا، یعنی مطلب یہ کہ اب تو شمشیر کا زمانہ نہیں رہا، لیکن اس کو ہم ضمناً شمشیر ہی کہیں گے کیونکہ کام شمشیر والا ہو رہا ہے۔ تو کیا انہوں نے بم برسانا، میزائل برسانا، انہوں نے بارود کا استعمال کرنا چھوڑ دیا آپ کی مذمت کرنے سے، کنڈیم کرنے سے؟ نہیں، آج بڑے بڑے لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے یوٹیوبرز ہوں اور انجینئرز جیسے مولوی، وہ بھی آپ کو کہتے دکھائی دیں گے کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں، بات چیت کر لی جائے۔ اگر بات چیت کرنے سے سب کچھ ہو جاتا تو حضور علیہ السلام یہ اقدام نہ کرتے۔ آپ جہاد کا حکم نہیں دیتے، نہ قرآن ہمیں جہاد کا حکم دیتا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں وہ ارشادات ملتے جس میں جہاد کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو اگر آج مسلمان حکمران اور قائدان ملت اسلامیہ اگر آپ جہاد کا اعلان کر دیں اور یہ برملا کہہ دیں کہ اب ان دشمنان دین کے خلاف جہاد کرنا فرض ہو گیا، تو پھر یقیناً میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ دیکھو انقلاب کیسے آیا۔ انگریزوں نے، برطانیہ نے، برٹش نے ہندوستان کیسے چھوڑا؟ 100 سال انہوں نے ہندوستان میں حکومت کی، انگریزوں نے کیسے بھاگے ہندوستان سے؟ اس وجہ سے جب پاکستان بنانے کی بات آ رہی تھی تو انگریزوں نے جب یہ دیکھا یار اب یہ مسلمان جمع ہو رہے ہیں اور ان کے اندر جذبہ شہادت بڑا پایا جاتا ہے، اور جہاد کی خبریں جب انگریزوں نے سنی کہ اب یہ ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے خلاف جو ہے جہاد شروع کر دیں، فوراً انگریزوں نے ہندوستان کو خالی کر دیا۔ کیونکہ جو مسلمان ہوتا ہے نا، جو مومن ہوتا ہے، وہ شہادت کا جام بڑے شوق سے پیتا ہے، اس میں جذبہ شہادت ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے مریں گے تو سیدھا جنت میں جائیں گے، شہید تو جہنم میں جانا نہیں شہید کو۔ لیکن انگریز اس کو اپنی مال و دولت کے ساتھ بڑی محبت ہے، وہ موت سے بہت ڈرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ موت سے مجھے موت نہ آئے اور میں کھاتا پیتا رہوں، بزنس کروں، بزنس مین بنوں۔ لیکن مسلمان کے اندر یہ لالچ نہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کی ان اغیار کی، ان یہود و نصارہ کی جو بھی پروڈکٹس ہیں، کم سے کم مالی طور پہ تو ان کو نقصان پہنچاؤ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ لوگ ان کی پروڈکٹس بنائی ہوئی جتنی بھی ان کی چیزیں ہیں، آپ گوگل پہ اگر سرچ کریں اسرائیل کی مصنوعات 702 شروع میں ان کا کوڈ آتا ہے، تو بار کوڈ شروع میں یہ آتا ہے، اور اسرائیل کی مصنوعات پروڈکٹس آپ لکھو گوگل پہ تو ساری پروڈکٹس آ جائیں گی۔ دنیا بھر میں مسلمان ان کی پروڈکٹس استعمال کر کے ان اسرائیل، ان یہود و نصارہ کو، ان دشمن رسول کو اتنا طاقتور بنا دیا کہ آج انہوں نے انہی مال سے انہوں نے میزائل اور انہوں نے بم تیار کر کے وہی بم اور میزائل مسلمانوں پر برسا رہے ہیں۔ تو اس میں قصور دیکھا جائے ایک ہمارا، بھائی ہم کیا مر جائیں گے اگر کم معیار والی چیز، ہم معیار والی چیز استعمال نہ کریں، کم معیاری چیز لے لیں۔ ترکی کی بنائی ہوئی، مسلمان ممالک کی بنائی ہوئی جو اشیاء ہیں، پاکستان کی بنائی ہوئی جو چیزیں ہیں، پروڈکٹس وغیرہ ہیں، ان کا اگر ہم استعمال کریں تو کیا زندہ نہیں رہیں گے؟
تو لہٰذا ہمیں ان کی پروڈکٹس کا بھی بالکل شروع سے بائیکاٹ کرنا پڑے گا، اور ہم صرف اشیاء تک محدود نہ رہے بلکہ ہم اپنا ظاہر و باطن بھی، ہم اب دیکھیں تو ہمارا ظاہر بھی یہود و نصارہ کی طرز عمل پر ہے اور باطن بھی ان کی طرح ہے۔ داڑیاں ہمارے چہروں پر نہیں ہوتی، نمازیں ہم نہیں پڑھتے، پانچ شرٹ آپ دیکھو، اور یعنی جس طرح لباس کا اعتبار ہو، عملی اعتبار سے ہو، جس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو یہ اغیار کے یہود و نصارہ کے فیشن پر مارا مٹا جا رہا ہے کہ بس میں اچھا سا دیکھوں، میرا چہرہ حضور کے چہرے کی طرح نہ ہو، نعوذ باللہ۔ بھائی حضور علیہ السلام نے تو چہرے پہ داڑھی شریف سجائی ہے، مگر ہم اسی مقدس داڑھی کو نالی کے اندر بہا دیتے ہیں۔ ہمارے اندر کیا شعور، کیوں مرے جا رہے ہیں ان دشمن دین پر، ان یہود و نصارہ پر، ان کے فیشن پر، ان کے طور طریقوں پر۔ آج ہم کھا رہے تو یہودیوں کی طرح، پی رہے تو یہودیوں کی طرح، ان کے جو ہے فیشن کر رہے تو ان کی طرح، مگر مسلمانوں والا ہمارے اندر کون سا فعل پایا جاتا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ، کون سی ایسی خوبی ہمارے اندر، کون سا ایسا وصف پایا جاتا ہے؟ ہم تو یہی کہیں گے، میں تو برملا کہتا ہوں کہ وہ نام کے مسلمان رہ گئے بار، عملی اعتبار سے ظاہر بھی خراب، باطن بھی خراب، عمل کے اعتبار سے بالکل کورا ہے، بالکل کورا۔ لہٰذا ایسا ان کا بائیکاٹ کرو تو ہر طرح سے وہ برملا ان کا بائیکاٹ کیا جائے، اور مسلمانوں پر ہونے والا جو ظلم ہے اس کے خلاف آواز کو اٹھائی جائے۔ تو جہاد ہی اگر دیکھا جائے، در حقیقت اسی سارے مسئلے کا حل صرف و صرف جہاد ہے۔ حرف آخر ہے یہ بات کہ جہاد ہی سے سب کچھ ہونے والا ہے۔ کیوں؟ اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھا جائے جہاد جو ہے، حقیقی انسانیت جو ہے وہ جہاد ہی سکھاتا ہے کہ جب لوگوں میں حیوانیت جنم لیتی ہے تو اس حیوانیت کو ختم کرنے کے لیے بندہ انسانیت کا سہارا لیتا ہے، یعنی جہاد کا سہارا لیتا ہے۔ مگر حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جہاد کرو، اس کے خلاف جہاد کرو جو مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے، ناحق ظلم کر رہا ہے، ناحق قتل کر رہا ہے، اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے، اسلام کی عزت کو پامال کر رہا ہے، اسلام کی تعظیم و توقیر کا جو ہے اس کے خلاف جا رہا ہے، اللہ رسول کے ساتھ اعلان بغاوت کر رہا ہے، اس کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے۔ مگر حضور نے فرمایا جو بچے ہیں، جو عورتیں ہیں، جو بوڑھے ہیں، ان کو کچھ نہ کہا جائے۔ ہاں اگر وہ بھی تمہارے مقابلے میں آ جاتے ہیں، اگر وہ اللہ رسول کی حدود کو کراس کر جاتے ہیں، پار کر جاتے ہیں، تو پھر تم بھی ان کے ساتھ جہاد کرو۔ تو لہٰذا جہاد اگر ساری اسلامی ممالک کی طاقتور فوجیں اگر کھڑی ہو جائیں، سارے طاقتور جو مملکت خدا داد قوتیں ہیں، جو اسلامی حکمران ہیں، وہ کھڑے ہو کے صرف مسلمانوں کے حق میں اگر بیان بھی دے دینا تو پھر یہ سارا قتل عام ہو جائے۔ کس طرح بے دردی کے ساتھ اللہ تعالیٰ بچائے، کہیں یہ نوبت جو ہے پاکستان تک، کیونکہ مظلوم کی جو دعا ہوتی ہے، آج فلسطینی جو ہے رو رو کے چیخ چیخ کے صرف پاکستان کو پکار رہے ہیں، توقع رکھ رہے ہیں پاکستان سے کہ پاکستانیوں ہماری مدد کرو۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان سپر پاور ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے ہمیں سپر پاور بنایا، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نعمت دی، تو مظلوم، حضور حدیث پاک ہے، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ مظلوم کی بد دعا جو ہے وہ عرش کو ہلا دیتی ہے، تو مظلوم کی بد دعا ہر حال میں قبول ہے، ہر حال میں۔ تو بس کیا کریں، اللہ رب العزت سے ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت یہ دنیا بھر میں جو مسلمانوں کی خون ریزی، ظلم و ستم ہو رہا ہے، آبرو ریزی ہو رہی ہے، اللہ رب العزت ان کی غیب سے مدد فرمائے۔ ایک بار پھر فلسطین، ایک بار پھر طیبہ سے فلسطین کی طرف آ جائیے یا رسول اللہ، آنکھیں تکتی ہیں رستا مسجد اقصیٰ تیرا، اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، بیڑا یہ تباہی کے قریب آنے لگا ہے۔ مسجد اقصیٰ، اب آپ دیکھیں یہود و نصارہ در حقیقت یہ دین محمدی کے دشمن ہیں اور خطرناک ترین دشمن ہیں، یہ تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے۔ مسلمانوں نے جہاد کو بھلا دیا
اور کشمیر کا مسئلہ بھی حل نہیں ہو رہا، نہ فلسطین کا مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ ہاں اگر جو اقوام متحدہ ہے، جو انسانی حقوق کی بات کرنے والی ہے، اگر ان کے علاوہ مسلمانوں کے مسائل کے علاوہ ان کے سامنے کوئی اور مسئلہ رکھ دو، چٹکیوں میں حل کر دیں گے، بالکل چٹکیوں میں یہ۔ لیکن یہ مسائل کیوں حل نہیں ہو رہے؟ مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، جو انسانیت کا خون ہو رہا ہے، جو انسانیت کو ذبح کیا جا رہا ہے، اس کا مسئلہ کیوں حل نہیں ہو رہا؟ باقی مسائل تو فوراً حل ہو جاتے ہیں۔ تو ہم تو یہی سمجھیں کہ آج مسلمان لاوارث ہو چکا ہے۔ تو اس امت کو عالمی قیادت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عالمی قیادت نصیب فرمائے، اور مسلمان عالمی قیادت، کیونکہ وہ یہود و نصارہ کے ہاتھ میں، اقوام متحدہ کا سارا نظام ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو تقاریر کرنے سے، مذمت کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہونے والا۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کے فضائل بیان کرتے ہوئے کہ مسجد اقصیٰ کے بارے میں فرمایا کہ حج کا اگر کوئی احرام باندھے تو ہم یہی کہیں گے کہ اللہ رب العزت ہمیں وہ دن دکھائے، کہہ دو آمین، کہ مسجد اقصیٰ وہ آزاد ہو جائے، بولو آمین، بلند آواز، مسجد اقصیٰ آزاد ہو جائے، اللہ میں حج کی سعادت نصیب فرمائے، اور ہم حج کا احرام جو ہے مسجد اقصیٰ سے باندھیں، کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ سب سے افضل ترین احرام باندھنا وہ مسجد اقصیٰ سے ہے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ صرف 3 جگہ کا سفر اختیار کرو، اور 3 جگہ کا سفر اختیار جو کرتا ہے تو اس کا وہ سفر کرنا اللہ رب العزت عبادت میں شمار کرتا ہے۔ ایک مسجد حرام یعنی بیت اللہ شریف کعبہ معظمہ، دوسرا مسجد نبوی، تیسرا مسجد اقصیٰ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو مسجد اقصیٰ میں ایک نماز پڑھے تو گویا کہ 25,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اور مسجد اقصیٰ یہ وہی مسجد اقصیٰ ہے کہ جہاں کی اللہ رب العزت نے آپ کو معراج کرائی، معراج مصطفیٰ نصیب ہوئی۔ اللہ رب العزت مسجد اقصیٰ کو، بیت فلسطین کو اللہ رب العزت آزادی عطا فرمائے، مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کو اللہ رب العزت ختم فرمائے، اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کو غلبہ، فتح و نصرت عطا فرمائے، اسرائیل کو تباہ و برباد فرمائے، غارت فرمائے، یہود و نصارہ کو اس روئے زمین سے صفحہ ہستی سے مٹا دے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔